بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حاتم طائی کون تھا اور جب اس کے قبیلے کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید میں آئی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ 6 صدی میں عرب کے ایک ملک یمن کا بادشاہ حاتم طائی تھا جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا اور اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حاتم طائی اسلام سے پہلے عبداللہ، سعد ابو صفانہ اور طائی اس وقت کے 3 سب سے زیادہ سخی آدمیوں میں سے زیادہ مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اپنی سخاوت اپنی والدہ عفیف طائیہ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک افسانے کے مطابق اس کی ماں جب حاملہ تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے 10 بیٹوں میں سے انتخاب کرنے کو کہا گیا، تو اس نے ایک غیر معمولی سخاوت والے بچے کا انتخاب کیا اور اس طرح حاتم کی پیدائش غیر معمولی طور پر مہربان ہونے کے لیے ہوئی تھی۔ حاتم کا تعلق قبیلہ طائی سے تھا، اس لیے یمن کے لوگ اسے اپنا ماننے پر فخر کرتے ہیں۔ اس قبیلے نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا۔ ایک عرب بادشاہ نے حاتم طائی کے مال، دیہات اور نخلستان، اونٹوں اور جنگجوؤں کا لالچ کیا اور اسے حاصل کرنے کی تمنا اس کے دل میں آ گئی۔ چنانچہ اس شخص نے حاتم کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اس نے اعلان جنگ کے ساتھ ہی قاصد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا جو کچھ یوں تھا: میرے تابع ہو جاؤ ورنہ میں تم پر اور تمہاری سرزمین پر غالب آ جاؤں گا اور خود کو تمہاری حاکمیت کا مالک بناؤں گا۔ جب یہ پیغام حاتم کے دربار میں پہنچا تو اس کے مشیروں نے فوراً تجویز پیش کی کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنگجوؤں کو متحرک کریں اور کہا کہ یقیناً آپ کے پیروکاروں میں سے کوئی ایسا مرد یا عورت نہیں ہے جو خوشی سے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرے ہمارے پیارے بادشاہ۔ لیکن حاتم نے لوگوں کی توقعات کے برعکس جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، تم لوگوں کو جنگ میں جانے اور میرے لیے اپنا خون بہانے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ یہ سخاوت کے راستے سے زیادہ مشکل ہے کہ اگر میں کسی ایک مرد یا عورت کی جان کی قربانی کا سبب بن جاؤں۔ اگر تم اطمینان سے کام کرو گے تو یہ بادشاہ صرف تمہاری خدمات اور محصول لے کر مطمئن ہو جائے گا اور تمہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اگر تم مزاحمت کرو گے تو جنگ کے معاہدے کے مطابق وہ تمہارے مال کو غنیمت سمجھے گا اور اگر تم جنگ ہار گئے تو تم بے موت مارے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر حاتم صرف ایک مضبوط لاٹھی لے کر قریب کے پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں اسے ایک غار ملا اور وہ غور و فکر میں ڈوب گیا۔ حاتم طائی کی طرف سے ان کی دولت اور منصب کی قربانی سے آدھے لوگ شدید متاثر ہوئے، لیکن دوسرے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو بہادری کے میدان میں اپنا نام کمانا چاہتے تھے، بڑبڑاتے ہوئے بولے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی بزدل نہیں؟ اور دوسری طرف جن میں بہت کم ہمت تھی اس کے خلاف بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، اس نے ایک لحاظ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں قسمت کے بھروسے چھوڑ دیا ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ شاید ہم اس نامعلوم بادشاہ کے غلام بن جائیں جو آخرکار اپنے پڑوسیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور بہت ظالم ہے۔ دوسرے لوگ پھر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کس بات پر یقین کریں اور یہ کہ خاموش رہیں جب تک کہ ان کا اپنا ذہن نہ بنے۔ اور یوں ہوا کہ ظالم بادشاہ نے اپنے چمکتے دمکتے لشکروں کے ساتھ حاتم طائی کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ٹیکسوں میں اضافہ نہیں کیا، اس نے اپنے لیے اس سے زیادہ ہڑپ نہیں کیا جتنا حاتم نے لوگوں سے ان کے محافظ اور انصاف کا منتظم ہونے کے عوض لیا تھا۔ لیکن ایک چیز نے اسے بہت پریشان کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے یہ سرگوشیاں خود سنی کہ اگرچہ وہ خود ایک نئے دائرے کا مالک تو تھا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت کے طور پر اسے اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کچھ لوگوں نے کہے تھے۔ ظالم بادشاہ نے کہا، میں اس سرزمین کا حقیقی مالک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود حاتم طائی کو گرفتار نہ کر لوں۔ جب تک کہ وہ زندہ ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اب بھی وفاداری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر میرے تابع نہیں ہیں، حالانکہ وہ ظاہری طور پر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فتویٰ جاری کیا کہ جو کوئی حاتم طائی کو لے کر آئے گا اسے 5000 تولے سونے کا انعام دیا جائے گا۔ حاتم طائی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنے غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ایک لکڑہارے اور اس کی بیوی کے درمیان گفتگو سنی۔ لکڑہارے نے کہا، میری پیاری بیوی، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، ہمارے بچے بھی کم عمر ہیں اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
فطری ترتیب میں مجھے تم سے پہلے موت آ جائے گی اور بچے بھی جوان ہو رہے ہیں۔ اگر ہم صرف حاتم تائی کو ڈھونڈ کر پکڑ لیں، جس کے لیے نئے بادشاہ کی طرف سے 5,000 تولے سونے کا انعام ہے، تو تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ شرم کرو، اس کی بیوی نے کہا۔ بہتر ہے کہ مر جاؤ اور میں اور ہمارے بچے بھوکے مر جائیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے ہاتھ اس وقت کے سب سے سخی انسان کے خون سے رنگے جائیں جس نے ہماری خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ بوڑھے نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو اپنے مفادات کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، اور مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور ویسے بھی ہر روز زیادہ سے زیادہ لوگ حاتم کو بزدل سمجھنے لگے ہیں، اور یہ صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اس کے بعد وہ اس علاقے کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ حاتم کی بزدلی کا یقین انہیں سونے کی محبت سے ہوا ہے، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی باتوں سے حاتم کا گزر ہوا ہوگا۔ اسی لمحے حاتم تائی نے کھڑے ہو کر حیرت زدہ جوڑے کے سامنے خود کو ظاہر کیا۔ میں حاتم تائی ہوں، مجھے نئے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنے انعام کا دعویٰ کرو۔ بوڑھا شرمندہ ہوا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہیں عظیم حاتم، میں اپنے آپ کو ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب وہ بحث کر رہے تھے، بہت سے لوگ جو بگوڑے بادشاہ کی تلاش میں تھے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حاتم نے کہا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، میں اپنے آپ کو بادشاہ کے حوالے کر دوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم نے مجھے چھپا کر رکھا تھا۔ اس صورت میں آپ کو غداری کے الزام میں پھانسی دی جائے گی۔ یہ جان کر کہ یہ حاتم ہے، ہجوم آگے بڑھا، اپنے سابق بادشاہ کو پکڑ کر ظالم کے پاس لے گیا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی ہجوم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ اس نے خود حاتم کو پکڑ کر لایا ہے۔ سابق بادشاہ نے نئے بادشاہ کے چہرے پر بے چینی دیکھ کر کہا کہ بولنے کی اجازت دی جائے۔ اے بادشاہ، جان لو کہ میری گواہی بھی سنی جائے۔ مجھے اس بوڑھے لکڑہارے نے پکڑا تھا، نہ کہ اس کے ہجوم نے، لہٰذا اسے اس کا اجر دو اور میرے ساتھ جو چاہو کرو۔ اس پر لکڑہارے نے آگے بڑھ کر بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ حاتم نے اپنے خاندان اور قوم کے مستقبل کی سلامتی کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے۔ نیا بادشاہ اس کہانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ حاتم تائی کو دوبارہ تخت پر بٹھایا اور اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس میں حاتم تائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور پھر نہ صرف مال غنیمت واپس کیا بلکہ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا اور ان افراد کو سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم تائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک اور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم تائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم تائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم تائی کی سخاوت کا جائزہ لو اور ہمیں معلومات فراہم کرو، اور اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم تائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم تائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ تمہیں اپنا گھوڑا دینے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے تو حاتم تائی یقیناً صحیح ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وقت منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم تائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وقت وہاں پہنچا تو اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرا اور بادلوں کی گرج و چمک خوفزدہ منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم تائی نے میزبانی کا حق ادا کیا، مہمانوں کے تواضع کی اور آرام و آسائش کا بھرپور انتظام کیا۔
دسترخوان پر لذیذہ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کے لیے اظہار تشکر کرنے کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دی۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک اور بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کا سر قلم کر کے اسے قتل کر دے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنی تیر کش کو تیروں سے بھرا اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے بھید پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کہ سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کر دیں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا تیرکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت ساری اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گئیوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گھیوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے تفتیش کی اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ گھیوں زمین پر کیوں گر رہا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔
ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تلخ لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کے خوگر ہیں تو شیطانی صفات کو پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنی ہوں گی۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ حاتم طائی کی سخاوت اور بہادری عربی کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی ضرب مثل بن گئی ہے، اور رستم کی بہادری کو ایک ادبی فارمولے کے طور پر جوڑا ہے۔ حاتم طائی کا مقبرہ سعودی عرب کے شہر حائل کے قریب موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ شکریہ۔